3 نومبر کا دن پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کا یوم سیاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس دن ایک آمر نے جنرل پرویز مشرف نے غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہوئے پہلی مرتبہ اعلیٰ عدالتوں کے 60 سے زائد ججوں کو زبردستی اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا۔ یہ تو یوم سیاہ تھا، مگر اس کے بعد چلنے والی کامیاب وکلا تحریک پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ ججوں نے بھی جس عزم کا مظاہرہ کیا اور وکیلوں نے اور عوام نے، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ پوری دنیا نے پاکستان کے اس ملک میں ایک ایسی تحریک دیکھی کہ جہاں پہ ایک طرف تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، مگر دوسری طرف پاکستانی قوم ایک آمر کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ آج کے دن ہم بات کریں گے 3 نومبر کے دن ہونے والے واقعات اور اس کے مقابلے کے لیے باہر آنے والے عوام، وکلاء اور ججوں کے کردار کے حوالے سے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمن رمدے، جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے اور یہ ان ججوں میں شامل تھے جن کو جنرل مشرف نے اپنے غیر آئینی فرمان کے ذریعے برطرف کیا تھا۔ خلیل الرحمن رمدے صاحب، بہت شکریہ ڈان نیوز کو وقت دینے کا۔ سب سے پہلے کچھ 3 نومبر کے دن آپ کو یاد آتا ہے کیا ہوا؟ یوں تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، رپورٹ ہو چکا اور دنیا نے دیکھا، آپ ججز کی بہادری اور عزم کے قصے بھی ہمارے سامنے ہیں، مگر آج 4 سال بعد آپ کیسے اس وقت کو یاد کرتے ہیں؟ ایکچولی اگر آپ کو یاد ہوگا تو ان دنوں میں جنرل مشرف کا وہ about his qualification to contest the presidential election وہ کیس چل رہا تھا ہمارے پاس، اور وہ کیس تقریباً 3-4 ہفتے سے چل رہا تھا۔ 3 نومبر سے کوئی 1 ہفتہ پہلے ہم نے کوشش کی کہ اب اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، بلکہ ہم نے یہاں تک کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو اگر آپ کو یاد ہے تو 3 نومبر کو ہفتہ کا روز تھا، سیٹرڈے تھا، تو ہم نے کہا we will even sit on Saturday and Sunday if need be and we want to end up this case۔ پھر زیادہ صاحب نے کہا کہ میں سیٹرڈے کو میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو میں اویلیبل نہیں ہوں گا اینڈ سو آن۔ سو پھر اس وجہ سے ہمیں کیس پھر ظاہر ہے فرائیڈے کو سنا، اس روز 2 نومبر تھا، پھر وہ منڈے پہ چلا گیا، سوموار پہ، کیونکہ انہوں نے ریزسٹ کیا حکومتی وکلاء نے۔ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں 3 نومبر کو لاہور میں تھا، تو شام کو پتہ چلا کہ وہ مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ تو اس روز گھر میں ایک فیملی کا ڈنر تھا، تو پھر وہاں چلے گئے۔ وہاں سے میں کوئی 11-11:30 بجے ہم لوگ واپس آئے، تو وہ اس وقت تو گھر میں باہر مجھے جب میں واپس گھر میں آیا داخل ہوا تو کوئی ایسی بات غیر معمولی نظر نہیں آئی، لیکن ابھی میں کپڑے تبدیل ہی کر رہا تھا تو ملازم نے آ کے کہا جی کہ میجر صاحب ہیں، وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ آپ کو کچھ ہو گیا، کچھ ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ تو خیر میں نکلا کمرے سے تو ڈرائنگ روم میں آیا تو وہاں میجر صاحب وردی میں موجود تھے۔ خیر انہوں نے بہت احترام سے، بہت عزت اور احترام سے میرے ساتھ بات کی، تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ سر وہ سیکیورٹی کا آپ کی بہت مسئلہ ہے۔ میں نے کہا میجر صاحب یہ مذاق چھوڑ دیں آپ، تو جو آپ چاہتے ہیں وہ بتا دیں کیا بات ہے۔ کہ سر میں رینجرز کے لوگ آئے ہیں، سارے ساتھ فورس آئی ہے، تو ہم نے اپنے آپ کے گھر کے سارا۔ تو آپ نے میجر صاحب کے حکم کی تعمیل کی؟ ہاں، تو میجر صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سے، ہمارے پاس پورے لسٹ ہے لوگوں کی، ملازموں کی، گھر والوں کی، بچوں کی، تو آئندہ حکم تک کوئی گھر سے باہر نہیں جائے گا، نہ باہر سے کوئی۔ اور یہ بچے آپ کے ساتھ تھے؟ بچے، یہ میرا پوتا ہے، یہ اس وقت ماشاءاللہ تھا کوئی 2.25 سال کا، جی، تو یہ بھی بیچارہ، اس نے بھی قید کاٹی۔ یہ بھی پھر جب میرا خیال تھا کہ اس کو شدید منع کریں گے، یہ منڈے کو اس نے اسکول جانا تھا، تو یہ صبح اٹھ کے جانے لگا، تو اس کو بھی روک دیا انہوں نے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں اب اگر کوئی ایسے خدا نخواستہ واقعہ ہوتا ہے تو کیا ججوں کو اور عوام کو اور وکلاء کو فزیکلی ریزسٹ کرنا چاہیے فوج کی مداخلت کو؟ کیا وہ آئینی ہوگا وہ مزاحمت جو سڑکوں پہ اگر لوگ نکلے فوج کے خلاف، کیا وہ ایک آئینی عمل ہوگا ججوں اور وکیلوں کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم بغیر جد و جہد کے اور بغیر قربانیوں کے کبھی قوم نہیں بن سکتی۔
اور اپنے حقوق کے لیے اور رول آف لا کے لیے اور اپنے ملک کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے لوگوں کو لڑنا پڑتا ہے. تو اس کی مزاحمت کرنا جائز ہوگا اور آئینی ہوگا؟ خیال ہے ہر لحاظ سے جائز، ہر لحاظ سے جائز، کیونکہ ہر شہری کا آئینی فرض ہے، ہر شہری کا. آپ اگر کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے ٹو ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 5 میں اور اس میں کہ آپ نے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے آئین کو ڈیفینڈ کرے. تو بطور جج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آرمی چیف اپنے جنرالوں کو حکم دیتا ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کریں تو وہ جرنیل جو ہیں اس کا حکم ماننے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ دیکھیے میں اپنے ملک کی فوج کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کے یہ ڈسپلن جو ہے آئین سے بالاتر ہوتا ہے. ڈسپلن آئین سے بالاتر نہیں ہوتا کیونکہ ہر فوج کے ہر فرد نے اور ہر آفیسر نے بھی آئین کو، اگر ان کا بھی آپ اوتھ دیکھیں آرمی ایکٹ کے تحت وہ جو اوتھ لیتے ہیں فوج کے افسران جب ان کو کمیشن ملتا ہے تو اس میں بھی آئین کا تحفظ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان کو بھی ایسا حکم نہیں ماننا چاہیے. اب میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اگر ان کو اپنے آئین کے اور اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ تو آپ نے 31 جولائی کے فیصلے میں یہ لکھا ہے، تو پھر کہنے میں کیا حال؟ آپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، ایک ہی بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہم جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے ساتھ موجود ہیں اور پھر کچھ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. 3 نومبر 2007 کے جنرل مشرف کے غیر آئینی فرمان کی بات ہو رہی ہے جب 60 سے زائد ججوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا تھا. پھر ایک کامیاب وکلا تحریک چلی جس کو دنیا نے دیکھا اور آج بھی اس وکلا تحریک کو یاد کیا جاتا ہے. 4 سال گزرنے کو ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس خلیل الرحمان رمدے جو اس وقت سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں اور 4 سال پرانے واقعات کو یاد کرتے ہیں. رمدے صاحب، مشرف صاحب سے متعلق ایک آئینی درخواست کی سماعت ہو رہی تھی کہ آیا وہ یونیفارم میں الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں. ایک بڑا عجیب سا سوال تھا ایک آئینی سیٹ اپ کے اندر. ایک جرنیل پہلے تو جس نے قبضہ کیا، جس کو آپ لوگوں نے ہی ویلیڈیٹ کیا، اب وہ جرنیل دوبارہ یونیفارم میں ہی ایک دوسرا الیکشن بھی صدارتی لڑنا چاہ رہا تھا. آپ لوگوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، ایک عبوری حکم دیا تھا کہ جس کے تحت الیکشنز کرنے کی اجازت دے دی تھی، صدارتی الیکشنز کی، صرف نتائج روکنے کو کہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی جو ججوں نے کی؟ نہیں، وہ غلطی اس لیے نہیں تھی کہ ایک الیکشن پروسیس اس وقت شروع ہو چکا تھا. 6 اکتوبر کو پولنگ ہونی تھی. یہ درخواست ہم نے سننی شروع کی یا جس وقت میں بینچ پہ میں شامل ہوا، وہ 2 اکتوبر یا 3 اکتوبر تھا جب میں بینچ میں شامل ہوا. اس وقت یہ درخواست سٹے کی آئی کہ جی اس کو الیکشن کو سٹے کر دیا. اب دیکھیے اس میں اس الیکٹرل پروسیس میں اس میں جو الیکٹرل کالج تھا اس میں پارلیمنٹ تھی اور 4 صوبوں کی اسمبلیاں تھیں. اور اس وقت پھر یہ بھی بہت زور شور سے کہا جا رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جی یہ خیال تھا کہ ایم اے والے کہہ رہے تھے ہم صوبائی اسمبلی اس کی ڈیزالو کر دیں گے سرحد کی. یہ بھی کچھ اس قسم کے اس باتیں سامنے آئی. ججز کے سامنے یہ اس طرح کے واقعات بھی تھے، سب موجود تھے. اور یہ بھی اس میں تھا کہ اگر فرض کر لیجئے کل وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں روک سکتے تھے کہ مت کوئی اسمبلی ڈیزالو کرے، ان کا اپنا حق ہے وزیر اعلیٰ کا. یا کیا ہو جاتا ہے؟ الیکٹرل کالج آپ کا ختم ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس وقت مشکل ہو جاتی کہ پھر ہم اگر الیکشن کروانا چاہتے جب تو پھر ہم وہ اسمبلی کہاں سے لاتے؟ پھر اسمبلی دوبارہ یونیفارم میں الیکشن لڑنے کی عارضی اجازت بھی دینا، کیا یہ ماورائے آئین قدم نہیں تھا سپریم کورٹ کا ججوں کا؟ قطعاً ماورائے آئین نہیں تھا. بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہو رہا تھا وہ آئین کے تحت ہو رہا تھا. الیکشن وہ آئین سے ماورا نہیں تھا. سوال صرف یہ تھا کہ ایک شخص جو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے انتخاب میں، ایک شخص نہیں، جرنیل بھی شخص ہی ہوتا ہے اور اچھا بھلا شخص ہوتا ہے. تو ایک شخص جو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے، کیا وہ آئینی طور پہ is he qualified to contest that election? That was the only issue. Holding of election was not unconstitutional. That was not an issue. تو اس لیے الیکشن کو اب 6 اکتوبر کو الیکشن تھا، 5 اکتوبر ایک روز رہ گیا تھا. اس وقت پھر ہم نے یہ یونینیمس تھا ڈیسیشن تمام جج صاحبان کہ ٹھیک ہے پولنگ کہ جنرل صاحب کو الیکشن لڑنے دیں، پولنگ ہو جائے. پولنگ میں جنرل صاحب ہی تھے نا؟ ہاں جنرل جو بھی تھا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک طرف قانون اور آئین کی بات کرتی ہے، دوسری طرف عارضی طور پہ ایک جرنیل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہی ہے. یہ بات عدالتوں کے
احکامات اگر آپ دیکھیں گے مختلف معاملات ہیں، یہ تو انہونی بات نہیں ہوتی، بہت سارے الیکشنز ہوتے ہیں اور اس پہ تمام دنیا میں اگر آپ دیکھیں یہ کنسنسس ہے تقریباً سب جورسڈکشنز کا، عدالتوں کا، کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو نہ روکا جائے، یہ جو لیکن اس کی اگر الیکشن پولنگ ہو گئی ہے اور پولنگ کا کوئی نتیجوں کا اعلان ہم نے آپ کے کہا اس تھا نہیں فیصلے سے ہوگا، جنرل مشرف کو ایک جواز ملا یہ کہنے کا کہ الیکشن ہو چکا ہے اور میں منتخب ہو چکا ہوں، جس کے بعد یہ جب تک الیکشن کمیشن اس الیکشن کا رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا اور اس الیکشن کے رزلٹ کو نوٹیفائی نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ الیکشن نہیں ہوتا۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ دیکھیے بعد میں جو ہوا، ہم تو قید میں تھے، وہ تو آپ جانتے ہیں بعد میں کیا ہوا، اور اس لیے اسی پھر الیکشن کو بعد میں 31 جولائی میں ہم نے کہا کہ یہ سب اس کیس کے دوران آپ کو اپروچ کیا گیا، ججوں کو اپروچ کیا گیا؟ دیکھیں یہ سلسلے ہمارے جیسے ملکوں میں چلتے رہتے ہیں اور یہ نارمل بات ہے آپ کے لیے، بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ بدقسمتی سے یہ بات جنرل مشرف کی طرف سے رابطہ براہ راست کبھی براہ راست کوئی رابطہ کس کے ذریعے نہیں تھا، وہ چھوڑیے، ذرائع بہت ہوتے ہیں، تو پھر جرنیلوں کو ہم کیوں الزام دیں جب آپ ہی نام لینے کو تیار ہیں؟ نام دیکھیے اس وجہ سے کہ میں کسی کا مقصد کسی کو ڈیمین نہیں کرنا، یا میں کسی کو تو یہ آپ کا ایک ذاتی ڈیسیژن ہے، مطلب اس میں آئین اور قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا کس چیز میں؟ مطلب آئین اور قانون کو اگر آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو پھر تو آپ کو مجرموں کے نام لینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کو مجرموں کے کٹہرے میں لایا جائے اور پھر اگر مجھے کہا جائے کہ آپ شہادت دو ان کے خلاف، پھر میں مورلی اور اپنے ضمیر اور قانون کے مطابق، نہیں لمبا روٹ نہیں، دیکھیں ایک ہے ظاہر گپ شپ ہے، مطلب آپ اپنے تعلقات کچھ لوگوں سے خراب نہیں کرنا چاہتے؟ تعلقات میرے کسی سے بھی نہ خراب ہیں، مجھے تعلقات کی پرواہ نہیں ہوتی، اگر تعلقات کی پرواہ ہوتی مجھے تو پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا وہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جسٹس رمدے صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، پھر ہم بات کریں گے وقفے کے بعد اس تاریخی فیصلے کی جو جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے تحریر کیا، اور وہ فیصلہ تھا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا، اور یہ وہ بحالی تھی جو صدر مشرف نے ریفرنس جو چیف جسٹس کے خلاف بھیجا تھا، اس ریفرنس کو خارج کر کے چیف جسٹس کو بحال کیا تھا جسٹس رمدے کے بینچ نے۔ ہم اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہم بات کر رہے ہیں جسٹس خلیل الرحمان رمدے سے، اور رمدے صاحب بات کریں گے 20 جولائی کے اس فیصلے کی جس میں آپ نے چیف جسٹس کو بحال کیا اور ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی فہرست کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ وہ جو کمپلیٹ جسٹس جو آپ سو موٹو نوٹس لیتی ہے تو کیا ان الزامات کا سو موٹو نوٹس نہیں لیا جا سکتا؟ میں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں الزامات اس قسم کے بھی تھے جو حکومتی وکلا روز آ کے ہمیں کہتی تھیں کہ جی ہم یہ اس میں سے الزام واپس لینا چاہتے ہیں، کچھ لیے تھے، سارے نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان الزامات کی صحت کا یہ ایک اس کی انڈیکیشن تھی کہ ان الزامات کی صحت کیا ہے اور ان الزامات کی جو ہے وہ معاملہ، اور اس سے آپ نے فیصلہ نہیں لیا۔ لیکن دیکھیے آج بھی اگر آپ وہ فیصلہ پڑھیں جو ہم نے 20 جولائی کو شارٹ آرڈر ججمنٹ سنایا، یا اس کے بعد جو تفصیلی فیصلہ لکھا گیا جو آیا، اس میں ہم نے یہ کہیں نہیں کسی کو روکا کہ ان الزامات پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ We never said that کہ ان الزامات کو جو ہیں وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، but what we were called upon to decide was that is this the manner in which the highest holder of the highest judicial office in the country should be thrown out. اس فیصلے میں آپ نے ان حلف ناموں کا ذکر نہیں کیا جو کہ فوج کے خفیہ اداروں کے سربراہ کی طرف سے، ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کی طرف سے ذکر آئے، طریقہ کار کے حوالے سے طریقہ کہ چیف جسٹس کے ساتھ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی اور چیف جسٹس کو ایسے غلط طریقے سے نہیں روکا گیا، جھوٹ بولا انہوں نے، اور آپ کے فیصلے نے ثابت کیا کہ غلط تھا، لیکن ان خفیہ اداروں کے سربراہوں کے متعلق کوئی فیصلہ آپ نے نہیں دیا کہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ قائم رہ کے ایسا حلف نامے وہ کیسے دائر کر سکتے، حلف کے اوپر یہ بیان جو انہوں نے دیتے رہے۔ وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ
وہ جو فیصلہ آیا تھا اس پہ انہوں نے ایک حقیقت سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو وہاں بلایا گیا. چیف جسٹس وہاں گیا, وہ خود نہیں گئے تھے. چیف جسٹس کے ظاہر ہے خود ہی موٹر پہ بیٹھ کے گئے تھے. تو اور اس کے بعد ان کو وہاں 5 بجے تک روکا گیا. اس سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ صبح 11:30 بجے سے لے کے, لیکن زبردستی روکا جانے سے تو انکار. وہ دیکھیے انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نے مشرف نے کہا تھا اور وہ آپ کے انٹرویوز میں چینلز میں آتا رہا. آپ نے اپنے فیصلے میں ان خفیہ اداروں کے سربراہوں کو غلط بیان کرنے پر کوئی اس کے بارے میں ایکشن ہم نے ایکشن نہیں لیا. یہ آپ کی بات درست ہے, ایکشن نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ جتنا ایکشن ہو چکا تھا ہم سمجھتے تھے وہی کافی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایکشن ہو سکتا تھا غلط حلف نامہ داخل کرانے پر ایم آئی کے سربراہ کے خلاف؟ ہو سکتا تھا, کیوں نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہیں آپ نے ریکمینڈ کیا؟ اگر کوئی لینا چاہے تو آج بھی لے سکتا ہے. آپ نے تو اس میں کچھ لکھا ہے جس کی بنیاد پر ایکشن لیں. There is a finding of the Supreme Court, full court. فل عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی 13 رکنی بینچ تھا. 13 رکنی بینچ نہیں تھا, یہ فل کورٹ تھی. وہ 13 ممبر اس لیے بیٹھے تھے کہ کچھ ججز ایسے تھے جو بیٹھ نہیں سکتے. اب کیا ایکشن ہو سکتا ہے غلط حلف نامہ؟ جا کے درخواست دے ان کے خلاف کہ جی ان کے خلاف کسی بھی عدالت میں دے سکتا ہے. بالکل وہ سپریم کورٹ میں دے سکتا ہے, کسی اور عدالت میں دے سکتا ہے کہ جی یہ. اچھا یہ بات کریں گے فوج کے حوالے سے. فوج کا کافی دباؤ ہوتا ہے, ججز بھی بحال ہوئے تو جنرل کیانی کا فون آیا اعتزاز احسن صاحب کو. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کی ایک ریلی تھی اور قانون کی حکمرانی تھی. ایک فوجی جرنیل کے ٹیلی فون پہ آپ لوگوں کو بحال ہوتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فوجی جرنیل کا فون مجھے نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ اگر کوئی ان کی اندرونی کوئی بات کسی کی کسی سے ہوئی ہو تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے. آج تک کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے جی نہیں ایسے نہیں ہوا تھا. خدا بہتر جانتا ہے کہ جو پھر وزیر اعظم نے اس وقت اعلان کیا اس نے کس وجہ سے کیا. لیکن جو عوام نے کیا, اگر فرض کر لیجئے فوجی جرنیل نے بھی ان کو کچھ کہا تو فوجی جرنیل نے اس سے 2 سال پہلے کیوں نہیں کہہ دیا تھا؟ فوجی جرنیل تو 2007 میں وہ تو آرمی چیف بن گئے تھے. اگر صرف فوجی جرنیل کی حکم پہ یہ ہونا ہوتا اور فوجی جرنیل نے ہمیں بحال کرنا ہوتا تو اس نے ہمیں 2 سال پہلے کیوں نہ بحال کر دیا. 2 سال پہلے بحال نہیں کیا. اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. رمضان صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پی سی او ججز کی, ان ججز کی جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے 3 نومبر 2007 کے جنرل مشرف کے غیر آئینی فرمان پہ حلف اٹھا کے آئین کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی. اور یہی الزام فوج کے جرنیلوں پر بھی تھا کہ انہوں نے بھی 3 نومبر کے فرمان پہ حلف اٹھوایا تھا ان تمام ججوں سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی. مگر اقدامات صرف پی سی او ججز کے خلاف کیوں اٹھائے گئے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے 3 نومبر 2007 کے غیر آئینی فرمان کی جو جنرل مشرف نے جاری کیا, اور اس فرمان پہ ججوں نے حلف اٹھایا تو ان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونے پڑے, معافیاں مانگنی پڑی. مگر اسی فرمان کی اوپر جن جرنیلوں نے عمل کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ان کو کبھی سپریم کورٹ نے طلب نہیں کیا. رمضان صاحب, جہاں پہ جرنیلوں کی بات آتی ہے, چاہے لاپتہ افراد کا کیس ہو, چاہے جھوٹے حلف نامے ہوں, چاہے جو پی سی او پہ 3 نومبر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو, وہاں پہ تو انہیں کوئی طلب نہیں کرتا. تو آپ بطور جج کبھی آپ کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بات آئی کہ آپ کا اختیار ہے کہ ان جرنیلوں نے 3 نومبر کے فرمان پر عمل کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی, تو پی سی او ججوں کے ساتھ ان جرنیلوں کو کیوں نہیں طلب کیا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ معاملہ جہاں تک جرنیلوں کا ہے دیٹ از سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن, اور اس کے لیے سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے جس نے بھی کیا انکلوڈنگ پرویز مشرف, ہی سبورٹڈ دی کانسٹیٹیوشن. لیکن اس کا معاملہ ہے, وہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت اس معاملے کو اس کی پروسیکیوشن لانچ کرے. جان جرنیلوں کی بات آئی تو حکومت پہ ڈال دی. نہیں بات یہ نہیں ہے. بات آپ پہلے بھی جرنیل کی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اگر اس روز میں پھر واپس 16 مارچ پہ آتا ہوں یا 15 مارچ کی رات پہ آتا ہوں, اگر فرض کر لیجئے جنرل کیانی کا کسی کو فون گیا بھی تھا یا نہیں گیا تھا, وہ کب گیا تھا؟
جب لوگوں کا, عوام کا ایک سمندر سڑکوں پہ نکل آیا تھا اور وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے. اگر کسی جرنیل صاحب نے خود اپنی خوشی سے یا اپنی رضا سے یا اپنے کسی محبت میں کچھ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. لیکن اس سمندر کا پھر ہوا کیا؟ اس سمندر نے آپ لوگوں کو واپس عزت دی, واپس آپ کے عہدوں پہ بٹھایا, اور آپ لوگوں نے صرف کمزور پی سی او ججوں کو اٹھا کے باہر کر دیا, اور جو حکم عدولی فوج کے جرنیلوں نے کی تھی اس پہ اگر فرض کر لیجئے, میں ایک اور آپ کو ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں اس وقت. میں بھی پوچھتا ہوں. Is this a justification to seek acquittal for a murderer کہ جی دو اور بھی ایکویٹ ہو گئے ہیں یا ان کو کچھ نہیں کہا گیا؟ نہیں, یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا. اچھا, اگر یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے then this should not be an argument. لیکن جب کوئی جو شریک ملزم ہیں, شریک ملزم, لیکن شریک ملزموں کو آپ ڈسکریمنیٹ تو نہیں کر سکتے کہ ایک کو سزائے موت رہا دیں, دوسرے کے خلاف کیس ہی نہ چلائیں. بات یہ ہے, آپ مانتے ہیں جرنیل شریک ملزم تھے, دوسرے کے خلاف ان کو کانسٹیٹیوشن کی سبورشن کا کیس آپ چلائیے, آپ کیوں نہیں چلاتے؟ نہیں تو آپ نے کیس ٹیک اپ کیا. ہم نے کیس ٹیک اپ کیا. جو غیر مسلح پی سی او جج تھے, جن کو آپ پی سی او جج کہتے ہیں بڑے فخر سے, ان کو آپ نے عہدوں سے بھی برطرف کر دیا, ان سے معافیاں منگوائی اور اپنی طور پہ ناک رگڑوائے آپ نے. میں ان کو پی سی او جج لیکن جہاں پہ جرنیلوں کی بات آئی, اس آرڈر میں 3 نومبر پہ لکھا تھا کہ آل کور کمانڈرز, ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ 3 نومبر کے فرمان پہ عمل نہ کریں. تو کیا وہ شریک ملزم نہیں تھے؟ تھے. لیکن اب وہ کوئی معاملہ کیوں نہیں ہمارے پاس لاتا؟ آپ لے ہیں. نہیں تو یہ سو موٹو کی پاورز کب کام آئیں گے؟ آپ سو موٹو کے تو سب بہت خلاف ہیں. آپ آدھی رات کو بیٹھ کے سو موٹو لیتے ہیں اپنی نوکریاں بچانے کے لیے, جو ایک قسم کا تاثر ہے, یہ لوگوں کا ایک امپریشن ہے. تو کیا ایک شریک ملزم کو آپ سمن نہیں کر سکتے تھے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں یا کوئی اور چاہتا ہے, جنہوں نے سن لیجیے جنہوں نے یہ کیمپین لانچ کی ہے این آر او کے ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے خلاف کہ ان کو ذلیل و خوار کیا جائے, ان کو رگیدا جائے عوام میں, تاکہ اگر کسی ادارے کی کوئی عزت یا ساکھ بچی ہوئی ہے جس کا منہ کالا نہیں ہے تو اس کا بھی منہ کالا کیا جائے. یہ ایک باقاعدہ مہم چلی ہے. تو آپ اس اور کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. سن لیجیے, ہم کاؤنٹر نہیں کر رہے, ہمارا کام نہیں ہے اس مہم کو کاؤنٹر کرنا. ہم وہاں اگر بیٹھے ہیں تو اپنی روزی کی خاطر نہیں بیٹھے. اگر ہم اپنی روزیوں کی خاطر بیٹھے ہوتے اور ہمیں روزی کا فکر ہوتا تو 3 نومبر نہ ہوتا, نہ 20 جولائی آتا, نہ 9 مارچ آتا. 9 مارچ کو آپ نے دیکھا کہ کسی نے, جو بھی جج تھا, اس جج نے یہ نہیں سوچا کہ میری روزی کا کیا بنے گا اور میری نوکری کا کیا بنے گا. سن لیجئے, نہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. وہ تو دنیا نے دیکھا, یہ سب باتیں سنی ہم نے. وہ بھی دنیا نے دیکھا نا پی سی او کا. 20 جولائی کو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کل میری نوکری بچے گی یا نہیں بچے گی, میری روزی بچے گی یا نہیں بچے گی. 3 نومبر کو کسی جج نے نہیں یہ سوچا کہ میری نوکری بچے گی یا نہیں بچے گی. آپ نے دنیا میں کبھی کہ جج کو اور چیف جسٹس کے ملک کے اور ججوں کو آپ قید کر دیں؟ سر دنیا میں ایسے حالات میں جج ریزائن کر جاتے ہیں, استعفیٰ دے دیتے ہیں. ریزائن جج لڑائی نہیں کرتے, مہم نہیں چلاتے, ریلیاں نہیں نکلواتے. ٹھیک ہے, اگر دیکھیے ریزائن کر کے ہم گھر بیٹھ جاتے تو آج یہ وقت موجود نہ ہوتا. پبلک پریشر ہوتا پھر سیاسی حکومت پہ, ہم تو جا کے گھر بیٹھ کے. لیکن استعفیٰ دینے کا رواج نہیں ہے. دیکھیے استعفیٰ ہمیں تو نکال دیا گیا تھا, استعفیٰ میں کس بات سے دے. اتنی ہیومیلیشن کے بعد تو عزت دار جج ریزائن کر جاتا ہے. ہیومیلیشن نہیں ہے, یہ عزت ہے, اور میں اس پر فخر کرتا ہوں. جس کا صرف میرا نہیں, میری پشتوں کا فخر ہے. اس عزت کا کریڈٹ آپ جنرل مشرف کو دیتے ہیں. یہ وہ سبب بنا, جنرل مشرف نے آپ کو عزت دی ہے, سب کچھ کرتے. اس کے نتیجے میں مجھے یہ عزت ملی. آپ اس کو ہیومیلیشن کہتے ہیں؟ جج لڑائی تو نہیں کرتا آگے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ 3 نومبر کو جو میرے ساتھ ہوا وہ میری ہیومیلیشن نہیں تھی. صرف میرا ہی نہیں, میری پشتوں کا بھی سر فخر سے بلند رہے گا جو کچھ ہمارے ساتھ. جو جنرل مشرف نے کیا, جو وہ تو ہیومیلیشن تھی نا, جو جنرل مشرف نے. وہ ہیومیلیشن نہیں تھی.
آپ کا خیال ہے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ اس کی ہیوملیشن تھی؟ رمضان صاحب آپ کا خیال ہے کہ جب محمد رسول اللہ کو اس کے دانت ٹوٹے، ان کو زخمی ہوئے، ان کا خون بہا، وہ ہیوملیشن تھی؟ آپ کا خیال ہے حسین بہت بڑی شخصیات کا آپ نام لے رہے ہیں، ہمارے ججز جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہمارے ججز آمروں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ان کے فرمان کو آئین کا حصہ بناتے ہیں۔ آپ حسین کی مثال دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کن کی مثال دے رہے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں۔ آپ سمجھتے تھے کہ پی سی او کے فرمان کے اوپر عمل درآمد کر کے جرنیلوں نے توہین عدالت کی، اور پی سی او ججوں کے ساتھ ان کا بھی چالان ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے بھائی صاحب، سوال وہی ہے۔ سن لیجئے، میں ان شخصیات کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ وہی شخصیات اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے لیے مثال ہیں۔ اچھا اپنے آپ کو سن لیجئے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور وقفے کے فوراً بعد مکمل کرنے کے آخر میں اس بات کو کنکلوڈ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جسٹس رمدے سے دوبارہ گفتگو جاری رکھیں گے اور یہاں سے شروع کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں جسٹس خلیل الرحمان رمدے سے۔ 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کی سوال ایک ہی ہے کہ ان جرنیلوں کو کیوں نہیں طلب کیا گیا 3 نومبر کے غیر آئینی فرمان پہ عمل درآمد کرنے کے جرم میں، جس طریقے سے پی سی او ججوں کو طلب کیا گیا تھا؟ جی رمدے صاحب، میں وہ اپنی بات جو کر رہا تھا وہ مکمل کر دوں۔ میں بھائی صاحب چاہتا ہوں آپ بھی، میں بھی اور دوسرے بھی لوگ، ہم لوگ بڑے بنے، چھوٹے نہ رہیں۔ بڑے بننے کا طریقہ ہمیں ایک ہی اللہ نے بتایا ہے کہ ان بڑوں کی پیروی کرو، ان کی زندگی کو اپنی مثال سمجھو، ان کے راستے کو اپنا راستہ سمجھو اور اس راستے پر چلو۔ میں اس لیے ان کا یہ بات ختم ہوگی۔ رمضان صاحب آپ اگلے سوال پہ آتے ہیں، اگلے سوال پہ جو وکلا کا گلہ ہے کہ آپ تحمل مزاجی سے کام نہیں لیتے۔ دیکھیے، تحمل مزاجی، آپ پھر یہ بھی دیکھیے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ قاضی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے، یہ ایک بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں صرف پیار اور محبت ہی نہیں ہونا چاہیے، اس میں جبر بھی ہونا چاہیے قاضی میں۔ سن لیجیے آپ بات مکمل کر لیں۔ قاضی وہاں کوئی لوری دینے والی آیا نہیں ہے، قاضی نے ایک انصاف کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، اور قاضی وہ ہونا چاہیے کہ ظالم جب قاضی کو دیکھے تو اس ظالم کا پسینے چھوٹ جائیں، اور جب اس کو کوئی مظلوم دیکھے تو وہ سمجھے کہ میں اپنی ماں کی ممتا کی گود میں آ گیا ہوں۔ جو ظالم ہے وہ اگر مجھے کہے کہ میں اس کے ترلے ڈالتا رہوں اور اس کی منتیں کروں کہ حضور آپ نے یہ بہت ظلم کیا ہے، آپ اس کو روک اچھا، دیں، تو تو یہ آپ قاضی دیکھ کا کر کام آپ نہیں کو پتہ چل جاتا تھا کون ظالم ہے اور کون ہے۔ یہ مظلوم؟ تو آپ بچپنے کی بات آپ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے کہا ظالم کا پسینہ چھڑوایا، کس ظالم کا آج تک آپ نے پسینہ چھڑوایا؟ نام لے کر بتائیں جنرل مشرف کہ آپ نے کتنے پسینہ نکلوائے؟ آپ نے تو حلف اٹھائے 99 میں اس کے مارشل لا کے بعد، وہ اس وقت ظالم نہیں تھا؟ اس وقت کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، مجھے اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اس وقت پی سی او کا میں نے حلف اٹھایا، اور جنرل ضیاء کے ایڈوکیٹ جنرل رہنے پہ بھی نہیں ہے؟ سن لیجیے، میں جنرل ضیاء کا ایڈوکیٹ جنرل اس نہیں دور تھا۔ میں میں دیکھیے، جب میں جنرل ضیاء کا ایڈوکیٹ جنرل نہیں تھا، ایڈوکیٹ جنرل جب آپ رہے، میں جنرل ضیاء کا ایڈوکیٹ جنرل نہیں تھا، سرکاری وکیل میں تھے صوبہ پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل بنا، اور اس وقت بنا 1987 میں، جب یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور سول گورنمنٹ تھی۔ اور جنرل ضیاء میں اس زمانے میں جنرل ضیاء تو اس کے بعد اگر 100 سال زندہ رہتا تو میں نوکری چھوڑ دیتا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، نہ میں معصوم ہوں کہ میں نے پوری زندگی کوئی غلطی نہیں کی۔ میں نے غلطیاں کی، بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ آپ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 1999 میں پی سی او کا حلف لیا، یہ میری غلطی ہو سکتی ہے، اس کی سزا بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس سزا کے لیے میں تیار ہوں، آپ چھوڑ دیجیے اس بات کو۔ لیکن انسان وہ ہوتا ہے جو ایک غلطی کرے تو پھر اس سے سبق سیکھے۔ اگر میں نے وہ غلطی کی تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، میں نے اس سے سبق سیکھا، اور اس سبق سیکھنے کے نتیجے میں آپ نے 20 جولائی دیکھا، اس سبق سیکھنے کے نتیجے میں آپ نے 3 نومبر دیکھا، اس سبق سیکھنے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 2 سال میں بغیر روٹی کے، بغیر تنخواہ کے، بغیر پینشن کے میں اس گھر میں رہا، اور 5 مہینے اس گھر میں قید رہا جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ یہ اسی غلطی کا نتیجہ تھا، یہ شاید اسی کی سزا ہو، لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک غلطی ہوئی، اس سے میں نے ایک سبق سیکھا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی سی او ججز تھے جن کو نکالا گیا، ان کو پی سی او کی وجہ سے نہیں نکالا گیا،
یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک شرارت تھی جو مشرف نے شروع کی تھی اس زمانے میں 3 نومبر کے بعد, جس سے آپ بہت متاثر لگتے ہیں. اور وہ شرارت یہ تھی کہ یہ کہا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی آپ بھی تو اسی طرح کے پی سی او کے جج ہیں. 3 نومبر کے حوالے سے آپ ہمارا ان کے ساتھ تقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو ان کے خلاف ایکشن لیا گیا وہ پی سی او کا حلف لینے کا نہیں کیا گیا. توہین عدالت ان کے خلاف جو ایکشن ہوا کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, آپ نے اس کی حکومت کی, جرنیلوں نے بھی حکومت دلی کی تھی. ٹھیک ہے, وہ آپ اچھا مختصراً یہ اب تک کیا سبق سیکھا؟ 31 جولائی کا فیصلہ, تاریخی فیصلہ دیا کہ غداری کے مترادف ہیں 3 نومبر, لیکن ایک حکم نہیں دیا کہ جنرل مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. یہاں پہ آپ رک گئے, جبکہ این آر او کیسز میں آپ حکومت کو کہتے ہیں خط لکھو, یہ کرو. آپ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ صحافی ہیں اور کہتے ہیں کہ صحافی کی نبض بھی ہوتی ہے, ہر شخص کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. آپ کیوں نہیں کچھ کہتے؟ ہم نے آئین پہ حلف نہیں اٹھایا. سن لیجئے, آپ آئین کے پابند ہیں. پابند نے حلف نہیں اٹھایا. آپ حلف نہ بھی اٹھائیں, آئین آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں. تو پھر آئین کا خود اگر سارے حکم آئین نے دینے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے ججوں کو گھر بھیج دیں. دیکھیں آپ کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ اگر سارے حکم آئین نے دینے ہیں تو ججوں کا کیا کام ہے؟ دیکھیں, آپ صبح کیوں نہیں مقدمہ دائر کرتے مشرف کے خلاف؟ آپ نے ڈائریکشن نہیں دی. آپ کو ڈائریکشن کی کیوں ضرورت ہے؟ 31 جولائی میں ڈائریکشن نہیں دی. یہ جو روز قتل ہوتے ہیں, ایک طرف خط لکھوانے پہ زور ہے, دوسری طرف ڈائریکشن نہیں دی. جو روز قتل ہوتے ہیں, یہ جو روز قتل ہوتے ہیں اس میں ہم ڈائریکشن دیتے ہیں تو مقدمہ چلے. موجودہ نظام عدل پہ کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی, 4 سال ہو گئے, نیچے لوگ ابھی بھی دھکے کھا رہے ہیں مقامی عدالتوں میں. دیکھیے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے عدالتوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں, کیا وہ پاکستان میں ہی ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے جو ہمارے جیسے دیگر ممالک ہیں, مثلا ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, جو اس ریجن کے, جو ہم ایک ہی سسٹم کی پیداوار ہیں, جو ہم سب, ان میں آپ نے دیکھا کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پہ عوامی تحریکیں نہیں چلتی. آپ دیکھیں اس میں کبھی ججوں کو جیل میں نہیں ڈالا گیا, قید نہیں کیا گیا. وہاں پہ جج استعفیٰ دے دیتے ہیں. اس میں دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, اس میں کبھی یہاں تو استعفیٰ دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. اس میں تو نکال دیا تو میں استعفیٰ کہاں سے دیتا؟ آپ عجیب, آپ نے کہا تھا میں استعفیٰ دے دوں گا بحال ہونے کے بعد. دیکھیے, میں سن لیجیے, آج بھی آپ اگر وہ فوٹیج نکالیں 19 مارچ کی, میں رات 10:30 یا 11 بجے جہاز میرا آیا تھا یہاں, اور اس آدھی رات کو جو لوگ وہاں ہجوم موجود تھا ایئرپورٹ کے باہر, اور جو انہوں نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے, اور جو نعرے لگا رہے تھے, اور وہ ٹی وی والے, آپ بھی آج بھی فوٹیج دیکھیں تو وہاں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہاں وعدہ کریں کہ آپ جوائن کریں گے اور آپ چھوڑیں گے. تو جج صاحب عوام کے دباؤ میں آ گئے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت ایک ضرورت تھی, عدالتیں, میں نے اپنے ججمنٹس میں بھی لکھا ہے, اگر آپ پڑھیں, کہ عدالتیں خلیل رمدے کی یا افتخار چودھری کی یا کسی اور شخص کی روزی کے لیے نہیں بنائی گئی. دنیا میں عدالتیں بنائی گئی ہیں, یہ سسٹم جو عدالتی ہے وہ بنایا گیا ہے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے. اور اگر عوام نے اپنی جانیں دے کے, اپنا خون دے کے اس عدالت کا تحفظ کیا تھا اور ہمیں واپس لائے تھے, تو پھر اگر انہی عوام کے کہنے پہ اگر میں نے اس وقت نوکری نہیں چھوڑی اور میں واپس عدالت میں چلا گیا تو میں نے کوئی جرم نہیں. عوام نے ایک قسم کا ووٹ دیا اعتماد کا آپ کو. اعتماد کا انہوں نے پورے 2 سال ووٹ دیا, ورنہ کوئی کسی کے لیے اپنا خون نہیں بہاتا. بہت شکریہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے, ڈان نیوز کے ساتھ بڑی کھل کے گفتگو ہوئی, اور جسٹس رمدے اب ریٹائر ہو چکے ہیں. 3 نومبر کا واقعہ پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں شاید کبھی نہ بھلایا جائے, مگر اس کے ساتھ ہی اس کے بعد جو تحریک چلی, وکلا کی کامیاب تحریک, وہ بھی ہمارے سیاسی باب کا ایک حصہ بن چکی ہیں. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.